وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب استاد محترم صاحب. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے سبق میں ہم یقول والا قاعدہ پڑھیں گے. یقول والا قاعدہ یہ ہے کہ اگر واو یا یا متحرک ہوں، اگر واو یا متحرک ہوں اور ان کا ما قبل صحیح ساکن ہو تو اس واو یا کی حرکت ما قبل کو نقل کر دیتے ہیں، اور اگر وہ حرکت فتح کی ہو تو واو یا کو الف سے بدلنا بھی ضروری ہے. اس قاعدے کی شکل یہ بنے گی کہ جب واو یا متحرک ہوں، واو ہو یا ہو، یہ اس طرح متحرک شکل میں ملیں گی، اور یہ جو ان کا ماقبل ہے یہ صحیح ساکن ہوگا. صحیح ساکن کا مطلب یہ ہے کہ حرف مدہ نہ ہو. صحیح ساکن کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرف مدہ نہ ہو. مدہ پہ آپ ان کی نقل حرکت نہیں کریں گے. ہاں، یہ واو متحرک ہے، اگر یہ فتح جو ہے نا، فتح یہ پیچھے نقل ہوتا ہے تو اس واو کو آپ الف سے بھی بدلیں گے. ضمے اور کسرے کی صورت میں صرف حرکت ہی پیچھے نقل کرنی ہے، وہ کلمہ تیار ہو جائے گا. جب فتح پیچھے نقل کریں گے تو اس صورت میں واو یا یہ جو بدلنا بھی ضروری ہے. قاعدہ تو نقل حرکت کا ہی ہے کہ واو اور یا کی جو حرکت ہے وہ آپ پیچھے نقل کریں گے، لیکن جس پر آپ حرکت نقل کر رہے ہیں نا وہ حرف مدہ نہ ہو. اگر وہ حرف مدہ ہوا تو واو یا کی جو حرکت ہے وہ پیچھے نقل نہیں ہوگی. اسی طرح اگر واو یا سے فتح کو نقل کر کے پچھلے حرف کو آپ حرکت دیتے ہیں تو پھر نقل حرکت کے ساتھ ساتھ اس واو یا کو الف سے بدلنا بھی ضروری ہے. میں اس کی مثال ذکر کرتا ہوں. جیسے یقولو جو ہے، یقولو یہ اصل میں یقولو تھا. یقولو یہ واو متحرک ہے، ما قبل کاف جو ہے یہ صحیح ساکن ہے. اب واو کا جو ضمہ ہے یہ پیچھے کاف کو نقل کر دیں گے، یہ ضمہ جو ہے یہ پیچھے کاف کو نقل ہو جائے گا. بس اتنا ہی ہے، یہ کلمہ تیار ہو جائے گا کہ واو یا متحرک تھی اور واو کا جو ضمہ ہے وہ آپ نے پیچھے نقل کر دیا، لیکن یہ جو کاف ہے اس کو ضرور چیک کرنا ہے کہ یہ کہیں مدہ تو نہیں ہے. اگر مدہ ہوگا پھر نقل حرکت نہیں ہوگی. اس لیے صحیح ساکن کی قاعدے میں لگائی جاتی ہے تاکہ جو مدہ وغیرہ ہیں ان کی مدیت ختم نہ ہو، وہ اپنی مدیت پر برقرار رہیں. اس کے علاوہ ہر جگہ پر آپ نقل حرکت کر سکتے ہیں. اسی طرح یا کی مثال ہے، جیسے یبیعو پڑھتے ہیں، یبیعو یبیعو یہ ضرب یضرب سے ہے، یہ بھی اصل میں یبیعو تھا. یبیعو یہ جو یا ہے یہ کسرہ لے کے متحرک ہے. ما قبل با جو ہے یہ صحیح ساکن ہے. اب یا کا کسرہ اس با کو نقل کر دیں گے تو یہ یبیعو ہو جائے گا.
یہ تو ابھی تک اتنی بات ہوئی ہے، اتنی کہ اگر واو یا یا متحرک ہوں اور ان کا ما قبل صحیح ساکن ہو تو اس واو یا کی حرکت جو ہے وہ ما قبل کو نقل کرنی ہے۔ یہ ایک پوائنٹ تھا۔ ابھی جب فتح نقل کریں گے پھر آپ نے ایک اور کام بھی کرنا ہے کہ اس واو یا کو الف سے بھی بدلنا ہے۔ جیسے یقولو کی ماضی مجہول ہے یقالو، اور اسی طرح یبیو کے ماضی مجہول ہے یباؤ۔ یہ جو یقالو ہے یہ اصل میں یقوالو تھا، یقوالو۔ اب واو جو ہے یہ متحرک ہے، ما قبل کیا ہے؟ صحیح ساکن ہے۔ اب واو کی حرکت پیچھے نقل کریں گے، لیکن یہ حرکت کون سی پیچھے ہے؟ فتح۔ جب فتح پیچھے نقل ہوگا تو اس واو کو بھی الف سے بدلنا ضروری ہے، یہ قاعدے کا حصہ ہے۔ یہ جو کاف کے اوپر فتح ہے نا، یہ وہی واو کے اوپر جو فتح تھا، واو کے اوپر یہی فتح پیچھے کاف کو دیا ہے، اور یہ اس واو کو الف سے بدل دیا ہے۔ یہ جو الف سے بدلنا ہے نا، یہ قاعدے کا حصہ ہے۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھنی ہے، یہاں پر بعض دفعہ تعلیل میں کچھ کہہ بھی دیتے ہیں کہ یہ جو یق والو ہے نا، صرف جی حرکت ہی نقل کرنی ہے، کہ واو کی حرکت جو ہے نا وہ پیچھے نقل کر دی۔ ابھی میں اس کو دوبارہ سے لکھتا ہوں کہ یہ دیکھیں واو کی جو حرکت ہے نا وہ پیچھے نقل کر دی، تو یہ بن گیا، بلکہ اس کو الگ سے لکھتا ہوں، یقولو۔ یہ واو کی حرکت پیچھے کاف پہ گئی نا تو یہ بن گیا یقولو۔ اب اس جگہ پر بعض جو ہیں وہ یہی ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو واو ہے نا، یہ واو یہ جی اصل میں متحرک ہے، یہ واو اصل میں متحرک ہے۔ اب اس سے پہلے کیا آ گیا ہے؟ فتح آ گیا ہے۔ واو یہ اصل میں کیا ہے؟ متحرک ہے۔ اب اس پر کیا آ گیا ہے؟ فتح آ گیا ہے۔ تو یہ جو واو کو الف سے بدلنا ہے نا، وہ کالا والے قاعدے کے ضمن میں لے کے آتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ یہ جو بات ہے، یہ بات پہ ذرا دوبارہ سے پھر غور کریں۔ یہ ابھی جو ذکر کیا یہ الف سے بدلنا یہ قاعدے کا حصہ ہے۔ الف سے بدلنا یہ باقاعدہ اصول کا حصہ ہے، جیسا کہ علم الصیغہ والے نے ذکر کیا ہے۔ تو اس سے اعتراضات بہت سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض ساتھی کہتے ہیں یہ جو واو کی حرکت پیچھے نقل کرنی چاہیے، واو یا متحرک ہو ما قبل صحیح ساکن ہو تو حرکت پیچھے نقل کر دیں۔ اب الف سے جو بدلنا ہے اس کی وجہ کیا بیان کریں گے کہ یہ جو واو ہے نا یہ اصل میں متحرک تھی، یہ واو کے اوپر فتح نظر آ رہا ہے، واو اصل میں متحرک تھی، یعنی یہ اصل ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اب یعنی فتح ادھر سے لیں گے، واو کی حرکت ادھر سے لیں گے، واو کا جو متحرک ہونا ہے نا یہ اوپر سے لیں گے، اور یہ جو ہے کاف کا جو فتح ہے یہ یہاں سے لیں گے، اور دونوں کو مکس کر کے ایک پوائنٹ ادھر سے لیں گے، ایک پوائنٹ ادھر سے لے کے کہیں گے جی کالا والا قاعدہ جو ہے نا وہ اس پہ لگا ہے، اس لیے اس واو کو الف سے بدلا ہے، تو یہ کیا بن گیا ہے؟ یقالو۔ یہ جواب درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کہ ایک جہاں سے اصل اٹھا رہے ہیں، دوسری جہاں سے فرع اٹھا رہے ہیں۔ بھئی اصول یہ ہے اگر واو اصل میں متحرک ہے تو یہاں پر بھی تو اصل دیکھیں، یہاں پر اصل میں فتح نہیں ہے۔ واو اگر واو کی ایک اصل یہاں سے لیتے ہیں تو ما قبل بھی یہاں سے لیں، ادھر ما قبل کو چھوڑ رہے ہیں اور ادھر جو ہے ما قبل کا اعتبار کر رہے ہیں۔ اگر ادھر ما قبل کا اعتبار کرنا ہے تو ادھر واو جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ متحرک ہی نہیں ہے۔ یعنی نہ اگر اصل کا اعتبار کریں، یہاں پر اگر اس شکل کا اعتبار کرنا ہے کہ واو متحرک ہے، واو جی اصل میں متحرک ہے، تو یہاں پر ما قبل جو کاف ہے وہ بھی اصل میں کیا ہے؟ ساکن ہے۔ یعنی دونوں کی اصل لیں، یہ نہیں کہ ایک جہاں سے اصل اٹھا لی دوسری جہاں سے فرع اٹھا لی، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ یا تو دونوں کی اصل لیں یہاں سے لیں، یا دونوں کی فرع جو ہے وہ یہاں سے لیں۔ نہ یہاں پر کالا والا قاعدہ جاری ہوتا ہے، نہ یہاں پر جاری ہوتا ہے۔ ایک بات ادھر سے لینی، دوسری بات ادھر سے لینی، یہ درست نہیں ہے۔ ایک جگہ سے اصل لیں، دوسری جگہ سے فرع لیں۔ اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے تعلیل کرنی ہے تو یا تو دونوں جگہ سے اصل لیں گے یا دونوں جگہ سے فرع لیں گے۔ اگر دونوں جگہ سے اصل لیتے ہیں تو پھر بھائی
اس پہ کالا والا قاعدہ جاری نہیں ہوتا. اگر فرع لیتے ہیں تو پھر بھی کالا والا قاعدہ جاری نہیں ہوتا. اس لیے یہ جو اعتراض ہے اس کو علم الصیغہ والے نے رفع کیا ہے کہ جب واؤ سے فتح اٹھائیں گے، واؤ سے فتح پیچھے نقل ہوگا تو یہ اصول کا حصہ ہے. اس واؤ کو بھی آپ نے الف سے بدلنا ہے، اس واؤ کو الف سے بدلنا ہے. یہ اصول کا حصہ ہے، نہ کہ کالا والے قاعدے کے رستے سے یہ الف آتا ہے. دوبارہ پھر اگلی مثال میں اس پہ دوبارہ سے پھر بات کروں گا. یباؤ یہ جو ہے یہ اصل میں یوب یاؤ تھا. یوب یاؤ. اب یہاں پر بھی کیا ہے، یا متحرک ہے ما قبل با صحیح ساکن ہے، تو یا کا جو فتح ہے یہ پیچھے نقل کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا یوبیؤ. یوبیؤ. اب قاعدے کا ہی حصہ ہے کہ جب یا سے یا واؤ سے فتح پیچھے نقل ہوگا تو آپ نے اصول کے مطابق جس طرح حرکت پیچھے نقل کرنی ہے اسی طرح اصول کے مطابق اس یا کو بھی الف سے بدلنا ہے. تو یہ بن جائے گا یباؤ. اور یہاں پر بھی ساتھی کچھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو یا ہے، یا یہ جی اصل میں متحرک ہے، اصل یہاں سے اٹھائیں گے، فتح یہاں سے اٹھائیں گے. یہ جو یا ہے یہ اصل میں متحرک ہے. اب اس کے ما قبل کیا ہے، فتح آ گیا ہے، لہٰذا کالا والے قاعدے کے پوائنٹ پورے ہو گئے، اس لیے الف سے بدلی ہے. بھائی کالا والا قاعدہ جو ہے وہ کتنے کلموں میں آپ لگاتے ہیں؟ کتنے کلموں میں آپ لگاتے ہیں؟ ایک کلمہ تو یہ ہے، ایک کلمہ یہ ہے، دو کلموں میں جاری کرتے ہیں، کبھی کچھ بھی نہیں کرتے. اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے ادھر سے اصل لینی ہے تو پھر دونوں جگہ سے اصل کا اعتبار کریں یا دونوں جگہ پہ فرع کو لیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ سے اصل اٹھا لیں دوسری جگہ پہ فرع اٹھا لیں پھر کہیں کالا والا قاعدہ جاری ہو گیا ہے. یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ بہترین تعبیر وہی جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو یا کو الف سے بدلنا ہے یہ اصول کا حصہ ہے. یہ کالا والے قاعدے کے راستے سے یہ الف نہیں آتا ہے. بھائی اس پر کسی کا کوئی بھائی کا سوال ہو تو مجھے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پوچھ سکتا ہے. کسی بھائی کا کوئی سوال تو نہیں اس اصول پہ؟ جی یہ جو ابھی اصول ہم نے پڑھا ہے یقول والا، نقر حرکت والا، اس کے بھی معنی ہیں کچھ وہی معنی جو آپ کے کالا والے قاعدے کے تھے. کالا والے قاعدے کے 7 موانع تھے، وہ اس قاعدے کا بھی معنی ہیں کہ انہی 7 جگہوں پر، جن 7 جگہوں پر کالا والا قاعدہ جاری نہیں ہوتا انہی 7 جگہوں پر یقول والا قاعدہ بھی جاری نہیں ہوتا ہے. بلکہ اس میں 7 کے علاوہ اس میں 3 جو باتیں ہیں نا وہ مزید بھی ہیں. اس قاعدے کے تقریباً 10 باتیں بن جاتی ہیں کہ 10 جگہیں ایسی ہیں جس پر یقول والا، نقل حرکت والا جو قاعدہ ہے وہ جاری نہیں ہوتا ہے. سب سے پہلے اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل ہے. اسی طرح ملحق ہے کہ ملحق میں بھی نقل حرکت نہیں ہوگی، اس میں تفضیل میں بھی نقل حرکت نہیں ہوگی. اور تیسری جو ہے وہ ہے فعل تعجب. فعل تعجب میں بھی نقل حرکت نہیں ہوگی. 7 جگہ تو وہی ہیں کالا والے قاعدے کی کہ جن 7 جگہوں پر کالا والا قاعدہ جاری نہیں ہوتا انہی 7 جگہ میں سے اگر کوئی جگہ پائی جاتی ہے تو نقل حرکت والا یہ جو یقول والا اصول ہے یہ بھی لاگو نہیں کریں گے. 7 تو وہ ہیں، 3 یہ جگہیں مزید ہیں، ان جگہوں پر بھی کالا والا قاعدہ جاری نہیں ہوتا. جیسے اس کی مثال ہے کالا یقولو سے، اس میں تفضیل اقوالو آتا ہے. اقوالو تو اس میں دیکھیں واو متحرک ہے، ما قبل کیا ہے، صحیح ساکن ہے. واو کی حرکت جو ہے پیچھے نقل ہونی چاہیے، لیکن کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس میں یہ معنی پایا جاتا ہے، اس میں یہ معنی پایا جاتا ہے کہ کالا اس میں تفضیل کی وجہ سے یہاں پر نقل حرکت نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ نقل حرکت کے معنی میں سے ایک معنی اس میں تفضیل بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس میں تفضیل پر کالا والا یہ جو نقل حرکت والا قاعدہ ہے، یقولو والا قاعدہ ہے، یہ جاری کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس میں کیا خرابی آتی ہے؟ پہلی بات جو میں نے ذکر کی کہ اق والا پہ واو متحرک ہے، ما قبل صحیح ساکن ہے، یقول والا اصول کیوں نہیں لگا ہے؟ کیونکہ یہ جگہ اس میں تفضیل کی ہے، اس میں تفضیل پہ
یہ نقل حرکت والا قاعدہ جاری نہیں ہوتا۔ اب اس کی خرابی کو سمجھیں گے کہ اس پر کیوں جاری نہیں ہوتا۔ آپ قاعدے کو جاری کریں، جب قاعدہ جاری کریں گے تو یہ پہلے اس میں تفصیل ہے، یہ واؤ کا فتح پیچھے جائے گا اور واؤ خود الف سے بھی بدلے گی، تو یہ بن جائے گا اکالو۔ اکالو کوئی صیغہ ہے، کوئی بات، کوئی لفظ ہے؟ ہاں لفظ تو ہے، اکالا یکیلو اکالتن، یعنی مال کو واپس لینا، تو یہ پہلے اسم تھا، یہ کیا ہے؟ فعل میں منتقل ہو گیا ہے۔ پہلے اسم تھا، پھر یہ فعل میں منتقل ہو جاتا ہے، اس لیے یہ خرابی آتی ہے۔ اس خرابی کی وجہ سے اس محل پر نقل حرکت نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 2 ملحق ہے۔ ملحق کی جو مثال ہے، یہ جیسے شعریافہ ہے، شعریافہ شعریفوں، اسی طرح جہوارہ ہے، یہ دونوں باب فعل اعلیٰ سے ملحق ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں یا جو ہے یہ متحرک ہے، ما قبل را صحیح ساکن ہے، یا کی جو حرکت ہے وہ پیچھے نقل ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں نقل کرتے؟ کیونکہ یہ کلمہ ملحق ہے اور ملحق میں یقول والا قاعدہ جاری نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی واو متحرک ہے، ما قبل صحیح ساکن ہے، واو کا جو فتح ہے یہ پیچھے نقل ہو، واو الف سے بدلے، ایسا ہونا چاہیے، اصول لگنا چاہیے، لیکن کیوں نہیں لگاتے؟ کیونکہ یہ جو جگہ ہے یہ بھی ملحق کی ہے، اور ملحق میں نقل حرکت والا جو اصول ہے یہ جاری نہیں ہوتا ہے۔ اب کیوں نہیں جاری ہوتا ہے؟ تاکہ ہمیں اس خرابی کا پتہ تو چلے، اس غلطی کا، اس خامی کا پتہ تو چلے کہ اگر اس محل پر اگر نقل حرکت ہوتی ہے، یہ کلو والا قاعدہ جاری ہوتا ہے، تو خرابی کیا ہوتی ہے؟ تو اسی خرابی کو دیکھنے کے لیے صرف اس پر قاعدہ جاری کریں گے، ورنہ یہ ملحق ہے اور ملحق کے مقام پر نقل حرکت نہیں ہوتی ہے۔ کریں اس کو، یہ بنے گا شریفو سے شرافوں، یعنی یا کا فتح پیچھے جائے گا، یا الف سے بدل جائے گی، اور اسی طرح جہوارہ یہ بن جائے گا جہارہ۔ یہ جو دونوں ہیں، دونوں اگر دیکھیں، یہ جو یا ہے یہ بھی الف سے بدل گئی، واؤ جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ الف سے بدل گئی اس قاعدے کے تحت۔ تو یہ جب تک یہ یا اور واؤ تھے تب تک تو یہ ملحق تھے، تب تک یہ ملحق تھے۔ اب جب آپ نے اس واؤ کو الف سے بدل دیا، یا کو الف سے بدل دیا، تو الف جو ہے وہ الحاق کے لیے آتا ہی نہیں ہے، الف سے الحاق نہیں ہوتا، الف الحاق یہ ہے، اس سے مشبہ کا وزن پہ چلا جائے گا۔ پہلے یہ فعل تھا، فعل سے یہ اسم میں منتقل ہوتا ہے، یہ بھی پہلے فعل تھا، یہ بھی اسم میں منتقل ہو گیا، اگرچہ یہ مبالغے مشبہ کے صیغے ہوتے ہیں۔ الف تو الحاق کے لیے آتا ہی نہیں ہے، پہلی تو لفظی خرابی یہ ہوئی کہ الف الحاق کے لیے نہیں آتا، یا اور واؤ کو استعمال کرتے ہیں، اسی طرح دیگر کچھ اور بھی حرف ہیں۔ تو یہ خرابی آتی ہے جس وجہ سے اس محل پر یہ نقل حرکت والا جو قاعدہ ہے، اصول ہے، یہ جاری نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح فعل تعجب کی مثال ہے، اسی طرح فعل تعجب کی مثال ہے ما اقوالہ یا اقوال بھی، ما اقوالہ یا اقوال بھی، ما اقوالہ، اور اس طرح اقوال بھی۔ تو ان دونوں مثالوں میں دیکھیں، یہ دونوں فعل تعجب کے صیغے ہیں، یہ واو متحرک ہے، ما قبل کاف صحیح ساکن ہے، نقل حرکت ہونی چاہیے، واو کا فتح پیچھے جائے، واو الف سے بھی بدلے، نہیں بدلتے۔ کیوں نہیں بدلتے؟ کیونکہ یہ فعل تعجب ہے، فعل تعجب پر یہ وہ ٹھکانہ، یہ وہ جگہ ہے جس پر یقول والا قاعدہ جو ہے، نقل حرکت والا قاعدہ جاری نہیں کرتے۔ اسی طرح اقوال کی مثال ہے، یہاں پر بھی نقل حرکت ہونی چاہیے، لیکن کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ بھی فعل تعجب کا ہے، اور فعل تعجب کا صیغہ ہے، اور فعل تعجب یہ وہ محل ہے جس محل پر نقل حرکت نہیں ہوتی ہے۔ اب کیوں نہیں ہوتی ہے؟ خرابی کیا آتی ہے جس وجہ سے اس جگہ پر نقل حرکت والا قاعدہ جو ہے وہ جاری نہیں ہوتا ہے؟ تو کر کے دیکھ لیں۔
سب سے پہلے اسی کے لیے لیں اقویل بھی، یہ واو متحرک ہے، ما قبل کاف صحیح ساکن ہے، واو کا کسرہ جو ہے یہ پیچھے نقل کر دیں، یہ واو کا جو کسرہ ہے یہ پیچھے نقل کر دیں، پیچھے کسرہ نقل کر دیا۔ اب نقل حرکت والا قاعدہ تو پورا ہو چکا ہے، ابھی یہ جو شیپ ہے آپ کو دو ساکن تو نظر آ رہے ہیں، دو ساکن میں پہلا ساکن ابھی مدہ نہیں بنا، ورنہ اس کو گرا دیتے ہیں، گراتے اس وقت ہیں جب پہلا ساکن مدہ بنے، ابھی یہ مدہ نہیں بنا، دو ساکن ہے، یہ جو واو ہے یہ میزان والے قاعدے کے تحت آتی ہے، یہ واو ساکن ہے، غیر مدغم ہے، کسرے کے بعد ہے، تینوں شرطیں میزان والے قاعدے کی اس کے اندر پوری ہیں، لہٰذا یہ واو کس سے بدلیں گے؟ یا سے، تو یہ بن گیا اکیل بھی۔ ایک بات اب دیکھیں، میزان والے قاعدے کے تحت اکیل تو اس کو بنا دیا ہے، اب دو ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں، پہلا ساکن یا مدہ ہے، یہ ابھی گرے بھی، تو یہ بن جائے گا اکیل، اکیل بھی۔ تو اکویل سے تو تعجب کے معنی آپ وصول کر لیتے تھے، یہ اکیل سے آپ ایک تو پہلی خرابی تو یہ ہے کہ فعل تعجب جو ہے وہ اپنی شکل کھو بیٹھا ہے، وہ اس کا وزن جو ہے وہ سلامت ہی نہیں رہا، جب وزن ہی اس کا سلامت نہیں رہا ہے تو فعل تعجب جو ہے اس کے معنی جو ہیں وہ وصول ہی نہیں کیے جا سکتے۔ فعل تعجب اگر آپ نے وصول کرنا ہے تو اس کی ایک خاص شیپ ہے، خاص شکل ہے، خاص صورت ہے، اسی صورت پر باقی رہے گا تو یہ تعجب کا معنی دے گا، اگر یہ اپنی صورت ہی کھو بیٹھتا ہے تو فعل تعجب کے جو معنی ہیں ان کو دیے نہیں جا سکتا، اس لیے کوئی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، ہو سکتا ہے یہ باب افعال سے فعل امر ہو، اکالا یکیلو سے، اکیل بھی، اکالا یکیلو سے یہ فعل امر کا بھی التباس رکھتا ہے، کم از کم یہ پہلے اس فعل تعجب جو تھا نا اکویل، اس وزن سے نکل کر یہ فعل امر کے وزن پر کیا ہے، یہ چلا گیا ہے، فعل امر کے وزن پر چلا گیا ہے۔ تو اسی لیے جو فعل تعجب جو ہوتا ہے، فعل تعجب کے معنی کو وصول کرنے کے لیے اس کی ایک خاص صورت ہوتی ہے، اسی صورت سے ہم فعل تعجب کو وصول کرتے ہیں، چاہے اس صورت کے اندر جون سا مادہ بھی آ جائے، تو جب نقل حرکت کریں گے تو فعل تعجب جو ہے وہ اپنی صورت کھو بیٹھے گا اور تعجب کے معنی وصول نہیں کر پائیں گے، ایک بات تو یہ ہے۔ تو دوسرا یہ جو وزن ہے ما اک والا ہوں، اس پر بھی آپ یہ نقل حرکت والا قاعدہ جاری کریں گے تو خرابی کھل جائے گی، یہ واؤ کا جو فتح ہے وہ پیچھے نقل کریں گے، واؤ کو الف سے بدل دیں گے تو یہ بن جائے گا ما اکالا ہوں، ما اکالا ہوں، تو یہ سیدھی سیدھی جو ہے نا یہ فعل ماضی منفی کی صورت میں کیا ہے منتقل ہو گیا ہے۔ ما اک والا ہو فعل تعجب کا جو وزن ہے وہ تو حرکت کی سلامتی سے تھا، جب حرکت کو آپ نے پیچھے نقل کر دیا اور اس حرف کو بھی بدل دیا تو حرف اور حرکت ان دونوں کی تبدیلیوں نے اس شیپ کو متاثر کیا ہے، جس سے یہ فعل تعجب جو ہے یہ ماضی منفی کی شیپ میں چلا گیا ہے۔ ما اکالہ ماضی منفی بھی ایسے آتی ہے، فعل تعجب آپ اس ماضی منفی سے وصول نہیں کر پائیں گے، تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو ٹھکانے ہیں فعل تعجب ہو گیا، ملحق ہو گیا، اس میں تفصیل ہو گیا، یہ مزید 3 جگہ ہیں یقول والے قاعدے کی، نقل حرکت والے قاعدے کی، کہ کالا والا قاعدہ 7 جگہوں پر نہیں لگتا، وہ 7 جگہیں یقولو کی بھی ہیں، اسی طرح 3 جگہ مزید ہیں، یہ ٹوٹل 10 جگہ جو ہیں یہ نقل حرکت والے قاعدے کی بنتی ہیں، ان 10 جگہوں پر صرفی جو ہیں وہ کالا والا قاعدہ جاری نہیں، نقل حرکت والا قاعدہ جو ہے وہ جاری نہیں کرتے، تاکہ جو اس کے معنی ہیں وہ اپنے اوریجنل معنی ہی اس سے کیا کریں وصول کیے جا سکیں، ورنہ یہ کلمے جو ہیں یہ دوسرے معنی کا التباس رکھتے ہیں، احتمال رکھتے ہیں، اسی وجہ سے صرفی ان جگہوں پر نقل حرکت والا قاعدہ جاری نہیں کرتے، جس طرح کالا والے جو اصول تھا وہ کچھ جگہوں پر جاری نہیں کرتے تھے، جس طرح وہاں پر لفظی اور معنوی خرابیاں آتی تھیں، جو سیگے تھے وہ لفظی اور معنوی طور پر بھی بدلتے تھے، اسی طرح اپنی شیپ بھی کھول بیٹھتے تھے، ایک باب سے دوسرے باب میں نکل جاتے تھے، مجرد جو تھا وہ مزید سی میں چلا جاتا تھا، وہ خاصیات بھی کھو بیٹھتے تھے، تو انہی خرابیوں کی بنا پر یہاں پر بھی نقل حرکت نہیں کرتے۔ تو اس میں ایک اور بات ذکر کرنا چاہوں گا، یقول والے قاعدے کے تحت ہی کالا والے قاعدے کے آپ نے 7 معنی پڑھے تھے، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ حرف مدہ
زیدہ پر کالا والا قاعدہ نہیں لگتا، تو اسی طرح حرف مدہ زیدہ پر حرف مدہ زیدہ سے پہلے نہ ہو۔ کون بولا کہ وہ واو یا یا جس کی حرکت آپ پیچھے نقل کر رہے ہیں نا، وہ حرف مدہ زیدہ سے پہلے نہ ہو، یہ ایک معنی تھا جسے آپ نے کالا والے قاعدے میں پڑھا ہے، لیکن اس قاعدے سے اسم مفعول جو ہے وہ مستثنا ہے۔ اسم مفعول کی واو جو ہے اگرچہ یہ بھی زائدہ ہوتی ہے، اسم مفعول کی واو ان حروف مدہ زائدہ سے کیا ہے؟ مستثنا ہے۔ کالا یقول سے جب آپ اسم مفعول بنائیں گے تو یہ بنتا ہے مقبولن، مقبولن۔ اب یہاں پر دیکھیں واو متحرک ہے، ما قبل کاف صحیح ساکن ہے، تو واو کی جو حرکت ہے وہ پیچھے نقل کرنی چاہیے، لیکن یہاں پر نقل حرکت نہیں ہوگی کیونکہ یہ جو واو ہے نا، یہ اس واو مدہ زائدہ سے پہلے آ گئی ہے، اور وہ حرف مدہ زائدہ سے پہلے تو نقل حرکت والا قاعدہ لگتا ہی نہیں ہے۔ یہ واو حرف مدہ بھی ہے، نمبر 2 زائدہ بھی ہے، تو حرف مدہ زائدہ سے پہلے جس طرح کالا والا قاعدہ جاری نہیں ہوتا، اسی طرح نقل حرکت والا جو قاعدہ وہ بھی جاری نہیں ہوتا، یہ معنی موجود ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو یہ اسم مفعول کا کلمہ ہے، اسم مفعول کا جو کلمہ ہے وہ اس کی جو واو ہے نا، یہ اس حروف زوائد سے کیا ہے؟ یہ مستثنا ہے، تو یہاں پر آپ نقل حرکت جاری کر دیں گے۔ واو متحرک ہے، ما قبل کاف صحیح ساکن ہے، نقل حرکت یہاں پر کر دیں گے، اور جواب اس کا کیا ہے کہ اسم مفعول کی جو واو مدہ ہے زائدہ ہوتی ہے، یہ اس معنی سے کیا ہے؟ مستثنا ہے، یہ اس معنی سے مستثنا ہے، یہ بنے گا مقوف لن۔ اب 2 واو کیا ہیں؟ ساکن ہو گئیں، پہلا ساکن حرف مدہ ہے، تو آپ اس کو گرا دیں گے، پہلے ساکن حرف مدہ کو گرا دیں گے تو یہ مقول اسم مفعول جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ تو یہ ایک استثناء تھا جس کو ذکر کرنا ضروری تھا کہ اسم مفعول کی جو واو ہے وہ کالا والے قاعدے سے کے معانے سے کیا ہے؟ یہ مستثنا ہے۔ اس سے آگے ہے اصول یدعون والا اصول۔ یدعون، یدعون والا اصول کیا ہے کہ اگر واو سے پہلے ضمہ ہو اور اس کے بعد واو ہو، اگر واو سے پہلے ضمہ ہو اور اس کے بعد واو ہو، اگر واو سے پہلے ضمہ ہو اور اس کے بعد واو ہو، اسی طرح اگر یا سے پہلے کسرہ ہو اور اس کے بعد یا ہو، تو دونوں کا جو حکم ہے وہ ایک ہی ہے۔ اس صورت میں حکم کیا ہے؟ واو اور یا کا اسکان واجب ہے، واو اور یا دونوں کو آپ ساکن کر دیں گے۔ اگر واو سے پہلے ضمہ ہو، یعنی واو ہو اس سے پہلے کیا آ جائے؟ ضمہ آ جائے، اور اس واو کے بعد ایک اور واو ہو، یہ شیپ بنے گی اس کی، یہ والی شکل کہ واو جو ہے وہ ضمے اور واو کے درمیان واقع ہو، واو جو ہے یہ ضمے